محمد وآل محمد جناب ام کلثوم المرضیہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ شب مغفرت ہے. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. محمد محمد عجل فرجهم. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، اس کا انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو دین کے نام پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ایک جگہ جمع ہونا نصیب کیا ہے. دنیا میں اس وقت مادہ پرستی کا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے، نفسانی خواہشات کا دور ہے. ان سب کے مقابلے میں خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم امام حسین کے نام پر جمع ہوئے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ دی، دلوں کے اندر سید الشہداء کی محبت دی ہے، اور اس محبت نے ہماری زندگیوں کو سید الشہداء سے متصل کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. خدا کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، تاکہ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلیں سید الشہداء اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں. درود بھیجیں. محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے دین کے اندر بہت سارے حقائق کو بیان کیا ہے، بہت ساری ایسی ریالٹیز کو بیان کیا ہے کہ اگر دین ہمیں نہ بتاتا تو پھر ہم عقل کے ذریعے سے نہیں سیکھ سکتے تھے. اگرچہ انسان کی عقل میں بہت طاقت ہوتی ہے، عقل کے ذریعے سے بہت کچھ انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر دین خدا وہ چیزیں نہ بتائے تو پھر عقل میں، دلیل میں اور آرگومنٹ کے ذریعے سے ان ریالٹیز تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. مثلا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خدا کا دین نہ بتاتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، تب بھی عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدا عادل ہے اور اس دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یقیناً کوئی دنیا ہونی چاہیے جہاں پہ عدل ہو رہا ہو.
عقل سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا پہ معاملہ اگر ختم ہو جائے گا تو خدا کا عدل کہاں ہوا پھر؟ اس کا مطلب ہے ایک اور جگہ آئے گی جہاں پر عدل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کے اندر روح نہ ہو، صرف باڈی ہو، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہو سکتی تھیں اور انسان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے. یہ بھی عقل سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم عقل کے ذریعے ڈیٹیلز نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس دنیا کا اور آگے والی دنیا کا کانٹیکٹ کیا ہے، اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. بدقسمتی سے بہت ساری چیزیں ہمیں دین نے سمجھائی ہیں، اگر ہم سمجھ لیں تو اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا ایسا ہوا کہ دین نے تو ہمیں سمجھایا ہے لیکن ہماری توجہ کم رہی ہے. ان میں سے ایک موضوع ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے ایک موضوع سے شروع کریں گے جس میں تھوڑی سی اضافی معلومات ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے موضوع سے نزدیک لے کر آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بہت تیزی سے اگر اس کو سوچیں اس طرح کہ جو ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہم اس دنیا کے اندر یہیں سے شروع نہیں ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ پہلے اور بھی ہوگا. اور یہ گھڑی سامنے لگی ہے جس کو مجھے ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس مثال اس کی بہت اچھی مثال ہے. اگر اس گھڑی کے ڈائل کے اوپر آپ توجہ دیں، ہماری مثال نمبر 6 پر ہے. ہم ایگزسٹنس کے سسٹم میں باٹم پر ہیں، اور خدا کی مثال نمبر 12 کی ہے. ایگزسٹنس کے سسٹم میں خدا 12 پر ہے. ہم لوگ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے نتیجے میں 6 پر آئے، اور اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ اب ایک اپ ورڈ ٹرینڈ ہوگا 12 کی طرف. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں گھڑی سے مثال دی. اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں، یہ جو آپ گھڑی کو اگر دوبارہ ذہن میں رکھیں تو ایک جو 12 سے لے کے 6 تک ہے، یہ ایک کرو ہے، ہاف سرکل. ہاف سرکل کو عربک میں کہتے ہیں قوس. قوس کو اردو میں ہم لوگ کمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قوس ہے. اس قوس کو جو ہاف سرکل نیچے کی طرف آ جائے، اس کو کہتے ہیں قوس نزول، نازل ہونے والا قوس ہے، یعنی جس کے اندر ہم خدا سے کم ہوتے ہوئے یہاں تک آئے. اور یہ جو دنیا ہے، یہ دعائے ندوہ کی تعبیر آپ کے ذہن میں ہے، دنیا دنیا، یہ سب سے انفیریئر پارٹ ہے ایگزسٹنس کا. سب سے انفیریئر پارٹ یہ ہے ایگزسٹنس کا. تو ہم قوس نزول میں یہاں پر آئے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب قوس صعود ہوگا. صعود ہوتا ہے اوپر کی طرف جانا. ٹھیک ہے، اب قوس صعود ہوگا، یہاں سے ہم نکلیں گے اور آگے کی طرف جائیں گے. کن لیولز کو طے کریں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ بہت خوبصورت ایک حصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا. اور میں اس میں اعتراف کرتا ہوں، جب میں طالب علم بنا تو میں ڈیلیبریٹلی قیامت کے بارے میں نہیں پڑھتا تھا. یعنی میرے اندر ایک مس کنسپشن آ گئی تھی قیامت کے بارے میں. میں سوچتا تھا میں جو کچھ قیامت کے بارے میں پڑھوں گا، یا تو یہ مجھے بتائیں گے جنت میں یہ ہے، یا یہ بتائیں گے جہنم میں یہ ہے. اور میں اس سے تھک گیا تھا کہ میں صرف جنت اور جہنم کو سنتا رہوں. تو میں ڈیلیبریٹلی معاد کے بارے میں جو بکس تھیں، قیامت کے بارے میں جو بکس تھیں، جس کو ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں، اور عربک اور پرشین میں کوئی اس ففتھ بلیف کو قیامت نہیں کہتا، وہ سب لوگ وہاں معاد کہتے ہیں. اور اس میں ایک تھوڑا سا راز ہے کہ وہاں پہ معاد کا لفظ شاید زیادہ اپروپریٹ ہے ففتھ بلیف کے لیے. تو میں سوچتا تھا میں اس کو نہیں پڑھوں گا، یہاں تک کہ نہیں معلوم کیسے یہ ایک دم سے معاملہ ٹوٹ گیا. اور جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں اب تک مجھے ففتھ بلیف کے بارے میں اچھا پتا نہیں تھا. اب مجھے پتا چلا تھوڑا بہت کہ اصل یہ ففتھ بلیف ہے کیا. تو میں تھوڑا سا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ففتھ بلیف ہے کیا. اور اس کو ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک اور طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اچھا، یہ جملہ بھی بیچ میں عرض کرتا چلوں، پھر موضوع نہیں آئے گا. یہ سب سے جو انفیریئر ایگزسٹنس کا پارٹ ہے، یہ انفیریئر کیوں ہے؟ یہ انفیریئر اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ میٹر ہے، اور میٹر کے اندر لمٹس بہت زیادہ ہیں.
اور باقی پیچھے کہیں پر میٹر اس طرح انوالو نہیں ہوا یعنی اس سے پیچھے اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں، مثلا فرشتے ہیں، نورانیت ہے، ان تمام کے اندر کہیں میٹر انوالو نہیں ہوا صرف اس پارٹ آف ایگزسٹنس کے اندر میٹر انوالو ہوا ہے، اور میٹر کی لمٹس بہت زیادہ ہیں. ایک لمٹ تو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ اس کے اندر جسٹس نہیں ہو پائے گا. ایک آدمی نے 2 لاکھ آدمی مارے ہیں، کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ ایک دفعہ مار لیں گے. ایک آدمی نے 5 لاکھ آدمی کو گائیڈنس دیے، کیا ریوارڈ دیں گے اسے؟ اب اس کو 5 لاکھ محل بھی بنا کے دے دو گے تو چھوٹے رہ جائیں گے. تو یہ سب ہے یہاں پر، یہ بہت لمیٹڈ ایریا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم نے ایگزسٹنس کے مختلف لیولز کو کراس کرنا ہے، اور یہ جو جرنی ہمارا ہے یہ کس کی طرف ہے؟ یہ خدا کی طرف ہے. ہم نے اپنے اندر اتنی پرفیکشن لے کے آنی ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے. اور اس میں ٹریس کس کو کریں گے؟ اس میں ٹریس کریں گے پرفیکٹ ہیومن کو. وہ جو پرفیکٹ ہیومن ہے وہ نبی اور ان کی اولاد طاہرہ معصومین علیہ السلام. درود بھیجیں محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ ایک ٹائپ کا روڈ میپ ہے کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور آپ جائیں گے کہاں پر. مثلا جو مرنے کے فوراً بعد لیول آئے گا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو قیامت کہتے ہیں یا برزخ کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں. قیامت کب آئے گا؟ برزخ کے بعد آئے گا. اچھا، ہم نے 5th بلیف کا نام کیا رکھا ہے؟ قیامت. عربک اور پرشین میں اس کو کہتے ہیں معاد. معاد کا مطلب ہوتا ہے واپسی کا راستہ. صحیح ہے. اب یہ سوچو، قیامت واپسی کے راستے میں ایک سٹیج ہے. ہم نے 5th بلیف کا نام رکھا ہے قیامہ، وہ ایک سٹیج ہے. اور پرشین اور عربک میں رکھا گیا ہے معاد، واپسی کا راستہ. اور واپسی کا راستہ کب شروع ہو جاتا ہے؟ جیسے ہی گلے پہ موت آتی ہے. اور ہم نے کیا رکھا اس کا نام؟ قیامت. اور وہ بہت سارے سٹیجز کو اسکپ کر رہا ہے. قیامت بہت دیر کے بعد ہے. برزخ کی پوری زندگی گزارنے کے بعد قیامت آتی ہے. اور قیامت ایک سٹیج ہے، اس کے بعد معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری داستان پڑی ہے اس کے بعد. تو اس کے بعد تو اصل میں داستان شروع ہوئی ہے وہاں پر. تو یہ مجھے لگا کہ جو ہم نے 5th بلیف کا نام قیامہ رکھا ہوا ہے، اردو میں قیامت رکھا ہے، شاید ہم سے ایک سارٹ آف مسٹیک ہو رہی ہے کہ ہم پوری ایک ایگزسٹنس اور پورے ایک لیول کو اسکپ کرتے ہوئے ایک لیول کے اوپر اس کا نام رکھ رہے ہیں اور باقی سب کو پھر اگنور کر رہے ہیں. جبکہ اس کا نام میں نے عرض کیا، 3-4 دفعہ عرض کر رہا ہوں، پرشین اور عربک میں اس کو معاد کہتے ہیں، واپسی کا راستہ. اور وہ سینس بنتی ہے کہ واپسی کا راستہ میں سب کچھ شامل ہے، واپسی کے راستے میں قیامت بھی شامل ہے. تو ابھی پریکٹیکلی کیا ہونے والا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہونے والا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میری اور آپ کی موت آئے گی. کتنے منٹس کے بعد، کتنے گھنٹے کے بعد، کتنے ہفتے کے بعد، اس کا ہمیں نہیں معلوم. کچھ وقت کے بعد ہماری موت آئے گی. جب موت آنے سے تھوڑی سی دیر پہلے ایک فینومینا آئے گا ہمارے سامنے. اور وہ فینومینا کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ جو ہم اب تک نہیں دیکھ پا رہے تھے، اچانک وہ ہمیں نظر آئے گا. صحیح ہے. یعنی ہماری وہ آنکھیں کھل جائیں گی جو اب تک نہیں کھلی تھیں. جیسے ہی وہ آنکھیں کھلیں گی تو کچھ ریالٹیز جو اب تک ہمیں نظر نہیں آئی تھیں، اگر ہم اتنے خوش قسمت ہوتے کہ ہم انہیں پہلے دیکھ لیتے تو پھر بہت بڑی بات تھی. مرنے سے تھوڑی سی دیر پہلے وہ ریالٹیز اچانک ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اب جو نظر آئیں گے اس سے کچھ سیکھنے کا ٹائم ہوگا نہیں. اب سیکھنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یعنی جیسے ہی کسی شخص کو وہ منظر نظر آنا شروع ہو، وہ سمجھ جائے کہ اب میرا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے یہ مرے گا یہاں پر تو کیا ہوگا؟ یہ جیسے ہی مرے گا اس کی باڈی یہیں پہ رہ جائے گی. اس کی ایک اور ایگزسٹنس اس کے سامنے ڈسکلوز ہو جائے گی. اسٹارٹ نہیں ہوگی، اب ڈسکلوز ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے تھی یا نہیں تھی؟ پہلے سے بھی تھی. اس کو پتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، یہ اس نے دیکھا نہیں تھا. اب اپنی اس ایگزسٹنس کو دیکھنا شروع کرے گا جو اس کے ساتھ پہلے بھی چل رہی تھی. اس نے اب تک دیکھا نہیں تھا، اچانک اس کو نظر آئے گی کہ اچھا میری ایک اور ایگزسٹنس بھی ہے. اور یہ جس کو دیکھتا تھا یعنی باڈی، اس کو وہ اپنی سامنے پڑا ہوا دیکھے گا کہ یہ تو ویسٹ، ختم ہو گیا معاملہ یہ. ٹھیک ہے. یہ جو نئی ایگزسٹنس ہے اس کا نام برزخ ہے. اب آپ ایک اور ورلڈ کے اندر ہیں. اب یہ دنیا نہیں ہے، اب یہ برزخ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو برزخ ہے اس کے اندر اور دنیا میں بہت سارا فرق ہے.
بہت سارا فرق ہے. مثلا اس دنیا میں ہمارے پاس میٹر ہے, برزخ کے اندر میٹر نہیں ہے, یہ مادی بدن یہ سب ختم ہو گیا معاملہ. اب آپ کے پاس برزخ میں ایک اور ایگزسٹنس ہے. ایک تو یہ فرق ہو گیا, دوسرا ایک اور بہت عجیب فرق ہے, وہ یہ ہے اس دنیا میں چیزیں ایک شیپ کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں, اس دنیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا اور موضوع پہ واپس آئیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگر ایک آدمی آج صبح کی نماز قضا کرے, اس کی نعوذ باللہ اس کی اسپرٹ کے اوپر اس برے کام کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. آپ کے پاس روایت موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ تو اس کے دل کے اوپر ایک بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے, اور جب یہ بلیک اسپاٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے دل کے اندر سے اویئرنیس ختم ہو جاتی ہے, اس کا دل سمجھنا بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلیک اسپاٹس بہت زیادہ ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے. اچھا, سول کے اوپر, اسپرٹ کے اوپر اس گناہ کا اثر آیا یا نہیں آیا ہے؟ آیا ہے. اچھا, اس نے توبہ کر لی تو وہ اثر ختم ہو جائے گا, اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ اثر باقی رہے گا. کب تک باقی رہے گا؟ جب وہ مرے گا تو وہ اثر نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا؟ ہاں. اچھا, اب وہ اثر کتنا ہے, وہ اثر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بس خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا 40 سال پہلے, توبہ نہیں کی, امپیکٹ باقی ہے. مرے گا اس کو اپنی سول کے اوپر وہ امپیکٹ نظر آئے گا. اب چھپنے کی جگہ نہیں ہے. اب جو کچھ ہے وہ فیس کے اوپر اور پوری شیپ کے اوپر ریفلیکٹ ہوگا. اچھا, اس میں چلو ایک کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, مثلا ابھی میں سوچنا شروع کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. میں ابھی اپنے آپ کو ایک مرر کے اندر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے, پھر مجھے بلیک اسپاٹ نظر آئیں گے. اچھا, اگر زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سارا بلیک ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, بلیک ہو گیا. اس کے بعد اگر اور زیادہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور زیادہ میں ہوتا کیا ہے؟ اور زیادہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اوکیجنلی گناہ نہیں کر رہا ہوتا, ایک آدمی ہیبیچول ہوتا ہے گناہ کے اوپر. اچھا, جیسے کسی گناہ کی ہیبٹ بنتی ہے, اب یہ جو شیپ ہوتی ہے اس پہ ڈاٹس نہیں آتے, شیپ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, شیپ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس ہیبٹ کے اکارڈنگلی اس کو نئی شیپ ملتی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر اس آدمی کو دوسروں کو تنگ کرنے کی عادت ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ایک شیپ ملے گی جو ایسے اینیمل کے ریلیونٹ ہوگی جس کا کام دوسروں کو تنگ کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, آیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے ہیبٹ خراب ہوتی چلی جاتی ہیں اس سول کے اوپر, اسپرٹ کے اوپر اسی ہیبٹ کے ریلیونٹ شیپ کنفرم ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا, یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہاں ثبوت ہے. آپ نے وہ روایت بچپن سے سنی ہوگی, میں نے بھی سنی ہے کہ امام کے سامنے کوئی ذکر کرتا ہے ما اکثر الحجیج, اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں, حج کرنے والے زیادہ نہیں ہیں, ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, رونے والے بہت زیادہ ہیں, حج کرنے والے بہت کم ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مولا نے کچھ کیا, میں نے میدان میں دیکھا کہ سارے لوگ جانور بنے ہوئے تھے, اور ان جانوروں میں کچھ لوگ تھے جو انسان تھے. صحیح ہے. اچھا, ابھی برزخ شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ برزخ شروع نہیں ہوئی تھی ابھی, اس کا مطلب ہے وہ اینیمل شیپس ابھی بھی چل رہی ہیں. جب ہم زندہ ہوتے ہیں جب بھی چل رہی ہوتی ہیں, صرف کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم مرتے ہیں تب دیکھتے ہیں, جیسے ہی ہم مرتے ہیں تب دیکھتے ہیں. اچھا, یہ شیپس خدا کیوں دیتا ہے نعوذ باللہ؟ وہ دیتا ہے ہیبٹس کے اوپر. آپ کی عادت کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے اوکیجنلی گناہ کیا ہے تو اس کی اسپرٹ کی شیپ چینج نہیں ہوگی, لیکن اگر اس کی ہیبٹ ہے کہ وہ وہی گناہ بار بار کرتا ہے, میں نے کہا اس پہ چینج ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو کہیں پڑھنا چاہیں تو وہ جو کتاب ہے معراج السعادہ, معراج السعادہ از ونڈرفل بک اس ٹائپ کی, اس ٹاپک کے لیے, اور بہت ایکیڈیمک لیول پر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے, انگلش کے اندر بھی کچھ اس کے آپ کو ایکسٹریکٹس مل جاتے ہیں, تو کبھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آیت اللہ خمینی کی کتاب 40 حدیث ہے, اس کی شروع کی احادیث کے اندر بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ شیپس چینج کیسے ہوتی ہیں. اچھا, جیسے انسان برزخ میں جاتا ہے, جیسے ہی مرنے لگتا ہے, اب پہلا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اصلی شیپ نظر آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ حادثہ ہو. کیوں؟
وہ اچانک دیکھے گا کہ 70 سال زندگی کے بعد جو میرا ایگزٹ ہوا ہے وہ ہیومن پہ نہیں ہوا ہے. نعوذ باللہ تعالی اینیمل کی شیپ کے اوپر ایگزٹ ہو گیا میرا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے داستان بہت بری ہو گئی ہے. داستان بہت بری ہو گئی ہے. داستان بری کیا مطلب ہے؟ اس کا بریفلی مطلب یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں انٹر ہونا تھا 0 پر ایز ہیومن، اور آپ کو ایگزٹ کرنا تھا +100 ہیومن، اور آپ ایگزٹ کر گئے 0 ہیومن پہ نہیں، -100 اینیمل کے اوپر. اب بہت لمبی داستان ہے، اب برزخ لمبی ہے. کیا ہونا ہے؟ ابھی پنشمنٹ کے نتیجے میں یہ جو -100 ہے اس کو ختم ہونا ہے. اس کے بعد پنشمنٹ اس بات کی ہونی ہے کہ تم کو ایگزٹ کرنا تھا +100 کے اوپر، وہ کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ اگر فارچونیٹ ہوا تو برزخ میں ہی معاملہ ختم، اور جب آخرت آئے تو پیوریفائی ہوا ہوا. لیکن اگر اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہوئی اور برزخ میں کلیریفائی نہیں ہو سکا تو اب جب قیامت کے دن اٹھے تو پھر اینیمل کی شیپ پر. یہ داستان اور خراب ہو گئی. صحیح ہے؟ تو جو امیڈیٹ ایگزسٹنس ہمارے سامنے مرنے کے فوراً بعد آنے والی ہے وہ برزخ ہے. یہ برزخ کی داستان بہت خطرناک ہے. اچھا دوسرے فرقوں کے اندر برزخ کے اوپر توجہ بالکل نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے. یہ الحمدللہ مکتب اہل بیت ہے جس کے اندر برزخ کے اوپر توجہ ہے، اور بہت سارے پروفز اس کے اوپر ہیں، بہت سارے عرفا کے واقعات اس کے اوپر ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانیاں ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ ہیں. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے ہماری کمی میں سے ایک کمی یہ ہے، ہم برزخ کو اسکپ کر رہے ہیں، ہم برزخ کو نہیں سوچ رہے، اور یہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل بنی ہوئی ہے. اگر آپ برزخ سے ریلیونٹ کچھ روایات دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے نظر آئے گا. ایک بک ہے آیت اللہ دستغیب کی جو برزخ کے ہی ٹائٹل پر ہے، اس کا ٹائٹل ہی برزخ ہے. تو کبھی آپ موقع ملے تو اس کتاب کو دیکھنے کی کوشش کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب میں اسی کو نزدیک لاتا ہوں اپنے ٹاپک سے. کچھ شیپس تو ہوتی ہیں جو اینیمل کے ریلیونٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر بہت ہی کنجوس ہے، تو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ایسی ہوتی ہے تو اس سے ریلیونٹ شیپ بنتی ہے. اچھا کچھ شیپس ہیں جن کی ریلیونس جانور سے نہیں بنتی ہے، خود شیطان سے بنتی ہے، خود شیطان سے. اچھا وہ کون سی ہیں؟ وہ کون سی ہیبٹس ہیں؟ وہ ہے جیسے ایروگینس، تکبر شیطان کی عادت ہے. صحیح ہے؟ حسد، جیلسی، یہ شیطان کی عادت ہے. اور رائٹ فرام دا بگننگ حضرت آدم کے ساتھ اس نے یہی ایروگینس دکھائی، اس نے یہی جیلسی دکھائی اور مکاری کی. یہ سب شیطان کی عادتیں. تو اچھا اگر کسی کے اندر یہ عادتیں بہت اسٹرانگ ہو جائیں تو اس کی شیپ کس پر ہے؟ اس کا ایگزٹ پھر شیطان کے اوپر ہے. صحیح. داستان بہت سخت ہو گئی، اس کا مطلب ہے داستان بہت سخت ہو گئی ہے. اچھا اب ایک بات بس اس میں اور رہ گئی ہے. اوکیجنلی ایک گناہ ہو اور ہیبٹ ہو، ان دونوں کا ڈفرنس کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کا ڈفرنس کیسے ہوتا ہے؟ جو اوکیجنلی کوئی گناہ کرتا ہے تو انٹینشن کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، اور اگر کسی کی ہیبٹ ہو جائے تو انٹینشن نہیں کرتا، ویسے ہی ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھنا آپ کا جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وداؤٹ انٹینشن وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ میری اور آپ کی عادت ہے. جو میرے اور آپ کا فرسٹ ریئیکشن ہے وداؤٹ انٹینشن، وہ جو کچھ ہے وہ میری اور آپ کی عادت ہے، اور اس پر میری شیپ بنی ہوئی ہے. میرے پاس کوئی مرر نہیں ہے جس کے اندر میں دیکھ سکوں میری شیپ کیا ہے. صحیح ہے؟ لیکن میرے پاس تھیوریٹیکلی ایک مرر ہے. وہ کیا ہے؟ میں دیکھوں وداؤٹ انٹینشن میرے فرسٹ ریئیکشنز کیا ہیں. وہ جو فرسٹ ریئیکشنز ہیں وہ میری عادتیں ہیں، اور ان عادتوں کے اوپر میری اسپریچول شیپ بنی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی بھی ایشو کے اندر فرسٹ ریئیکشن جھوٹ پر ہے، اس کا مطلب ہے میری اسپریچول فگر جھوٹے کی بنی ہوئی ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ. فرسٹ انٹینشن ہیلپ کرنے پہ نہیں ہے، اوائڈ کرنے پر ہے. فرسٹ ناٹ انٹینشن، فرسٹ ریئیکشن ہیلپ نہیں کرتا ہوں. ہیلپ کرنے لگوں تو مجھے اپنے آپ کے اوپر فورس کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے میری عادت ہیلپ کرنے کے اوپر نہیں آئی ہے.
اس طرح بہت دیکھنا پڑے گا ہماری پہلی عادتیں کیا ہیں، ان پر ہماری لائف بنی ہوئی ہے. چاہے میں کتنا ہی آپ کے سامنے پرہیزگار بننے کی کوشش کروں، وہ جو میرا فرسٹ ریئیکشن ہوگا وہ میری ریالٹی ہے، وہ میری ریالٹی ہے. اس کو اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ شب جمعہ ہے، اللہ سے نصرت بھی طلب کریں. انشاءاللہ خدا مدد فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھی بات یہ ہے کہ خدا ستار العیوب ہے. اس نے ہم سب کو چھپایا ہوا ہے، اس نے ہم سب کو چھپا دیا. صرف ایک بات ہے، ستار العیوب کو چیلنج مت کرو. اگر دکھانے پر آ گیا بہت برا ہوگا. ستار العیوب کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ستار العیوب کو چیلنج کب ہوتا ہے؟ جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے کوئی. بندوں کے سامنے کرتا ہے نا تو خدا کہتا ہے اس کا وٹنس دوسرے بھی ہیں. تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اب کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے. کیوں؟ صرف وہ تھا جو دیکھتا تھا، اس کے سامنے گناہ کیا. تو اگر کسی کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کیوں کرے گا کوئی، لیکن اگر گناہ کرنا بھی ہے تو تنہائی میں نہ کرے، ورنہ چیلنج خدا ہو رہا ہے پھر. اسی لیے کہتے ہیں مثلا اگر کسی کو طاقت دکھانی ہے نا تو طاقتور کے سامنے طاقت دکھاؤ، کمزور کے سامنے طاقت مت دکھانا. کیوں؟ تم کمزور کے سامنے طاقت دکھاؤ گے نا، اب اس کی سپورٹ پہ پیچھے خدا ہے. طاقتور کے سامنے طاقت دکھاؤ. تمہیں اپنی معذرت، اگر کسی کو اپنی مال کی شو آف کرنی ہے نا تو مالدار کے سامنے کر لے. غریب کے سامنے کرے گا، اب پیچھے خدا ہے، اب پیچھے خدا ہے. تو سنبھل کے انسان زندگی گزارے، بلا وجہ میں کسی ایسی بیٹل کے اندر نہ کود جائے جس میں اس کو کودنے کی انٹینشن نہیں تھی، ورنہ زندگی بہت مشکل میں پھنستی ہے. تو وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہم سب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم سب کی زندگیوں کے اندر چھپایا ہوا ہے. بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں. مرنے سے پہلے پیوریفائی کیسے کریں؟ اپنی عادتیں صحیح کر لیں. اور میں انشاءاللہ چونکہ ابھی بہت آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا اسی کے اوپر بات کرتے کرتے، عادتیں کیسے صحیح کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں کبھی ڈسکس کر لیں گے. ابھی اس سے نکلتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر، فوراً تیزی سے واپس آتے ہیں. شیطان کی پہلی خواہش کیا ہے؟ کل تک کی بات ہوئی تھی کہ شیطان کا ایک نظام ہے، شیطان اپنے نظام میں بہت تیز ہے. شیطان کی پہلی خواہش کیا ہے؟ اس کی پہلی خواہش یہ ہے جتنے لوگوں کا ایگزٹ ہو سب کا ایگزٹ کس پر ہو؟ شیطان پہ. وہ تو شیطان ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو رجیم ہو گیا نا. اس نے خدا کو چیلنج یہی کیا تھا کہ خدا تو نے مجھے تو نکالا ہے لیکن میں تیری بارگاہ سے سب کو نکال دوں گا، میں تیرے بندوں سے انتقام لے لوں گا. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگوں کا یہاں سے ایگزٹ ہو، جتنا پاسبل ہے ایگزٹ شیطان پر ہو، ایگزٹ شیطان پر ہو. اچھا، اللہ کی کیا خواہش ہے؟ ان کا ایگزٹ پیوریفائڈ ہو، ہیومن نیچر کے اوپر ہو. جتنے پہ آئے تھے اتنے پہ نہ جائیں ورنہ زندگی ویسٹ ہے. جتنے پہ آئے تھے، ہیومن آئے تھے نا، اچھے بن کے جائیں، اچھے بن کے جائیں. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. آپ آئے ہیں یہاں پر ایک نفس لے کے، اس کو پیوریفائی کریں. اس کو پیوریفائی کریں کیا مطلب؟ اس کے اندر اچھی چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں، اور جو بری چیزیں شیطان ڈالنا چاہ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. آپ کا ایگزٹ اچھا ہونا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. اور اس آیت کریمہ کے شروع میں بہت عجیب ہے، لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تموتن الا وانتم مسلمون. اچھا، ہمارے نزدیک ایمان بڑا اسٹیٹس تھا یہ اسلام، اور یہاں پہ عجیب ہے، یہاں پہ لکھا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان مرنا. صحیح ہے. اور اس سے زیادہ عجیب ایک اور آیت کریمہ ہے، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ. This is amazing. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ. اے وہ لوگ جو لندن میں ہو لندن میں آ جاؤ. اس سے پہلے سے لندن میں ہے، اب کہاں جائے؟ کیا مطلب ہے ان سب ان چیزوں کا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ پارٹ ہے جس کا آنسر نہیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کبھی موقع ملے قرآن میں جا کے دیکھنا، غور کرنا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. شیطان کی اسکلز کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیطان پہ ایگزٹ کرائے. اچھا، اللہ کا نظام کیا چاہتا ہے؟ تمہارا ایگزٹ انسان پہ ہونا چاہیے، پیوریفائڈ انسان کے اوپر. اللہ نے
اس مشکل میں ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ لیڈرز بھیجیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے گائیڈنس. گائیڈنس کس بات کی؟ وہ یہ کہ تم کو ہم گائیڈ کریں گے کہ تم کو اگر ہیومن ایگزٹ لینا ہے تو وہ ہیومن ایگزٹ کیسے لوگے. ایک ایک چیز بتائیں گے، دیکھو یہ نہ کرنا اور یہ کر لینا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اچھا، وہ جو کچھ بتائیں گے ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ ہم نے وہ ورلڈ نہیں دیکھی ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ ہمارے کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے اس کو ہمارے لیے اٹریکٹیو کر کے بتائیں گے. مثلا وہ کہیں گے دیکھو تم اگر سچ بولو گے نا تو تمہارا بزنس بھی بڑھے گا. اچھا، نبی آئے تھے بزنس بڑھانے کے لیے؟ 30 سال کے بزنس سے بڑھانے کے لیے نبی آئے گا؟ نہیں، بزنس بڑھانے نہیں آئے تھے. وہ ہم کو سکھانے آئے تھے کہ سچ بولنا، چونکہ تم نے جھوٹے پہ ایگزٹ کیا نا تو شیطان بن جاؤ گے. لیکن ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی بھی ایک گریڈ ہے، تو وہ ہم کو سکھانے ہوئے اٹریکٹیو بنایا اور کہا کہ تم سچ بولو گے تمہارا بزنس بھی چمکے گا. البتہ آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں شاید مشکل ہی لگ رہا ہے ابھی کہ چمکے گا یا نہیں چمکے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بزنس کے پیچھے ہو تو جھوٹ پہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہی چاہیے تو اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو، اس پہ بھی نہیں چمکے گا، اس پہ بھی نہیں چمکے گا. اب مولا کا ایک عجیب فرمان ہے، بہت عجیب حقیقت. مولا نے فرمایا اگر تمہیں عدل سخت لگ رہا ہے تو یاد رکھو ظلم بہت سخت لگے گا. اگر عدل سخت لگتا ہے، اگر جسٹس تم کو سخت لگ رہا ہے تو اب ایک بات یاد رکھنا، انجسٹس بہت سخت ہوگا. تم جو جسٹس کو نہیں سنبھال پا رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ انجسٹس میں مزے لے لو گے، نہیں، انجسٹس تمہارے لیے اور بہت بڑی سختی لے کر آئے گا. تو جسٹس کے اوپر ہی پیشنس دکھاؤ، اسی سچ کے اوپر چلا لو. 2-4 دن کا بزنس ادھر ادھر ہو بھی جائے کوئی ایشو نہیں ہے، کم سے کم ایگزٹ انسان بن کے ہو جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سید الشہداء کی واقعے سے نزدیک لاتے ہیں. شیطان کو ایک بات پتہ ہے، نظام خدا کا ہے، سب کچھ خدا نے بنایا ہے، میرے پاس جیتنے کا چانس بہت کم ہے کیونکہ نظام خدا کا ہے. آپ کسی اور کی جگہ کے اوپر جا کر بیٹل میں جیتنا چاہتے ہو اس سے تو آپ کیسے جیتیں گے؟ سارا گراؤنڈ خدا کا ہے. اب شیطان کو ایک بات پتہ ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر جو پلر ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا گائیڈ ہے. اس گائیڈ کو ہم کہتے ہیں حجت خدا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو، اس کو ہم حجت خدا کہتے ہیں. بس اگر نبی کا زمانہ ہے تو حجت خدا نبی ہے، اور امام کا زمانہ ہے تو حجت خدا امام ہے. شیطان کو ایک بات پتہ ہے، اس سسٹم کی پرفیکشن، اس کی پروڈکٹیوٹی کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ اس حجت خدا کے اوپر. سب سے بڑی جنگ کس سے لڑتا ہے؟ حجت خدا سے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر کہیں کام کر گیا تو پھر یہ سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا. اچھا، اس پہ تو کام نہیں ہو سکتا، وہ تو معصوم ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑا منصوبہ. وہ کہتا ہے اس کو تو میں نہیں ہرا پاؤں گا، یہ تو معصوم ہے، کیا میں کر سکتا ہوں کہ لوگوں سے اس سے دور کر دوں؟ ساری پلاننگ اس پہ کرے گا. اس کو پتا ہے میں نبی کو نہیں ہرا سکتا. اچھا، اس نے بہت کوششیں کر لی ہیں، مثلا انبیاء کو آگ میں ڈال لیا، انبیاء کو آری سے کاٹ لیا، اللہ کے نمائندے کو کربلا کی زمین میں پامال کروا لیا، سب کچھ کروا لیا. اس کو ایک بات پتا ہے، حجت خدا شکست نہیں کھاتا. اچھا، یہ تو شکست نہیں کھائے گا. اب 2 کام کر سکتا ہے 2 لیولز میں. نمبر 1، ان بندوں کو حجت خدا سے دور کر دے. اچھا، یہ تو کرے گا کیسے؟ آرٹیفیشل لیڈرشپ. یہ تو اللہ کی لیڈرشپ ہے نا، یہ اللہ کی لیڈرشپ ہے. بندے اس کے پیچھے چلے تو یہ تو انسان بن جائیں گے. اب یہ کیا کرے گا کہ اگر میں ایک لیڈرشپ کھڑی کروں گا اس کے پیرالل، اس کی لیڈرشپ کو ڈیناؤنس کروا دوں گا اور اس کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کروا لوں گا. شیطان یہ کام کرے گا. اس کا پہلا اٹیک لیڈرشپ کے اوپر ہے. غلط لیڈرشپ ہیومینٹی کو ڈبو دے گی، اس کو ختم کر دے گی. تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ نبی کے اگینسٹ، امام کے اگینسٹ ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ لے کر آئے گا، اور اس آرٹیفیشل لیڈرشپ کے ذریعے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرے گا، ان کو پاتھ سے نکالے گا، ان کو دنیا میں کہیں اور پھینکے گا. یہ اس کی خواہش ہوگی.
اچھا اس کام کو دو لیول میں کر سکتا ہے. ایک کام تو یہ کرے کہ یہ حجت خدا ہے, لوگوں سے کہے اس سے دور ہو جاؤ. ایک کام, ایک اور کام بھی کر سکتا ہے, وہ کیا کرے, دور نہیں کرے, دشمن کر دے. اوہ, اب کرے گا کیسے؟ لیکن آیا اس میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے. کربلا کے اندر حجت خدا کا ساتھ دینے والے اتنے سے تھے, سارے ان کے دشمن ہو گئے تھے. یہ شیطان کی نیگیٹو سینس کے اندر اچیومنٹ ہو گئی کہ اس نے کیا کیا, یہ جو حجت خدا تھا جس کا کام تھا لوگوں کو اس دنیا کے اندر سکسیسفل کرنا, ڈیولپ کرنا, اس کو کسی پیوریفیکیشن تک لے جانا, ان تمام, ایک تو ان کو علیحدہ کر دیا, نہ صرف علیحدہ کر دیا بلکہ اس کے اگینسٹ بھی کر دیا. اچھا اب یہاں تک آنے کے بعد تھوڑا سا ہم رکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس کیا انسٹرومنٹ ہے. دیکھو یہاں کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا, نہ حجت خدا نے لوگوں کی گردن پہ شمشیر رکھ کر اس سے کہنا ہے تم مجھے مانو, نہیں. اور شیطان بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میرے ہاتھ کو پکڑ کے خود مار دے, یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دونوں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. ان دونوں نے کن انسٹرومنٹس کو استعمال کرنا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے بہت اچھی طریقے سے. اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہمیں شیطان کا گیم سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. اب میں اس کو عرض کروں گا, اور یہ میں ہم کیوں باتیں کر رہے ہیں ساری, یہ ہم باتیں کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. اور ٹاپک کیا تھا؟ مقصد حسین اور نصرت امام عصر. ہم دیکھنا چاہتے تھے جن لوگوں نے سید الشہداء کا مقصد کیا تھا, اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نصرت کیسے ہو سکتی ہے. اس کے انالیسس میں کہ سید الشہداء کے ساتھ معاملہ ہوا کیا تھا, شیطان نے کیا کیا تھا, ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حجت خدا کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اور شیطان جو مس گائیڈ کرتا ہے وہ کن انسٹرومنٹس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. حجت خدا کسی کو فورس نہیں کریں گے, اور شیطان بھی کسی کو جبر نہیں کرے گا, فورس نہیں کر سکتا وہ. ہاں الٹی سیدھی باتیں سارے کر سکتا ہے جس کو ابھی ہم سوچتے ہیں. اچھا حجت خدا کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ فورس تو نہیں کر سکتے نا, تو کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو علم دیتے ہیں, وہ لوگوں کو تقویٰ دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنا کیریکٹر لے کر آتے ہیں, اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جب اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ تو ان کو علم دیتے ہیں اور ان کو تقویٰ دیتے ہیں. یہ حجت خدا کا طریقہ کار ہے. وہ معجزہ دکھائیں گے, یہ بتائیں گے کہ میرا خدا سے تعلق ہے. وہ کیریکٹر دکھائیں گے, وہ کہیں گے دیکھو میں نے کتنا اچھا کیریکٹر دکھایا. جب لوگ اٹریکٹ ہوں گے تو ان کو علم دیں گے اور ان کو تقویٰ دیں گے, اور ان علم اور تقویٰ کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے, ڈیولپ کریں گے, انسان کی پیوریفائڈ فارم کے اوپر ایگزٹ کر لیں گے. یہ حجت خدا کا کام. اچھا شیطان اس کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ میں نے کہا شیطان کا پہلا کام تو ہے کہ اس لیڈرشپ سے باہر نکالے, اس لیڈرشپ سے باہر نکالے. اچھا یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کچھ جگہوں کے اوپر سیکریفائس ڈیمانڈ کرے گی. یہ جو لیڈر ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہے, یہ کچھ جگہوں کے اوپر سیکریفائس ڈیمانڈ کرے گا. کس چیز کی سیکریفائس؟ خدا متعال فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تمام ہر چیز سے امتحان لوں گا. میں نے امتحان لینا ہے. شیطان اس بات کے اس ایشو کو استعمال کرے گا کہ جو حجت خدا ہے نا یہ تم سے کچھ چیزیں امتحان میں لینے والا ہے. اس کے پاس ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے, اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حجت خدا سے دور کر لے گا. وہ انسٹرومنٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس روایتوں کے اندر ایک چیز ایسی لکھی ہے, کہا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے, روٹ آف ایوری ایول. آپ کو پتا ہے یہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, ہر برائی کی جڑ حب دنیا ہے. اچھا شیطان حب دنیا سے کرتا کیسے ہے؟ حب دنیا کے ذریعے سے یہ کام کرتا کیسے ہے؟ یعنی حب دنیا ڈالتا ہے اور اس کے بعد لوگ حجت خدا سے دور ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت سادہ سی بات ہے. اللہ کے نمائندے نے کہا میں کربلا میں جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. اے اللہ کے نمائندے آپ جنگ لڑیں گے تو مارے بھی جائیں گے کیا؟ فرمایا ہاں ہم شہید ہوں گے. جو میرے ساتھ جائے گا وہ بھی شہید ہوگا. اگر میں حب دنیا رکھتا ہوں تو سید الشہداء کے ساتھ جاؤں گا؟ کوئی بھی نہیں. مجھے دنیا عزیز ہے, معوذ باللہ, میں کیوں جاؤں؟
اگر میں گیا تو دنیا میرے ہاتھ سے نکل گئی. اچھا اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو سختی آئے گی یا آسانی آئے گی؟ ابھی ہم لوگ سب کو کہتے تھے نہیں ہمیشہ آسانی آئے گی، ابھی ہم کہتے ہیں نہیں آسانی نہیں آئے گی، سختی آئے گی. آسانی بات کی بات ہے، پہلے سختی آئے گی. یہ جو ہم لوگ کہتے تھے نا سید الشہداء کا نام لوگے دیکھو تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تمہارا پیسہ بڑھ جائے گا، تمہیں یہ، ابھی پہلے ایک اور بات کہنی پڑے گی. سید الشہداء کا نام لوگے ایک ٹائم آئے گا گردن بھی کٹے گی. یہ جو کراچی میں بندے گردنیں کٹوا رہے ہیں نا اپنی، یہ سید الشہداء کے نام پہ کٹوا رہے ہیں. ان میں سے کسی نے کوئی چوری نہیں کی ہے، اس میں سے کسی نے بندہ نہیں مارا ہے. اگر وہ عورت مری تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، خود بھی ڈاکٹر تھی، دونوں کی گار کے اوپر حملہ کیا، شوہر بھی مارا گیا، عورت بھی ماری گئی، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اگر ایک بچی کو اس کا باپ اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، المرتضی اسکول، اور اس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اس کا باپ مارا گیا اور بچی زخمی ہوئی، اس بچی کا کوئی جرم ہے؟ اس کے باپ کا کوئی جرم ہے؟ صرف امام حسین کا نام لینا. تو ابھی کنفرم ہے اگر حجت خدا کا ساتھ دو گے سختی آئے گی آسانی آئے گی؟ سختی آئے گی، سختی آئے گی. اچھا اگر مجھے دنیا عزیز ہے پھر میں امام کا ساتھ نہیں دوں گا، نعوذ باللہ تعالی. یہ جو حب دنیا ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے. ساری اللہ کی حجت کی خوبیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں دنیا نہیں چھوڑ سکتا. دنیا نہیں چھوڑ سکتا اس کا مطلب ہے تیرا حجت خدا سے کوئی تعلق نہیں بچے گا. اچھا اب ہم ایک اور بات سوچتے ہیں، ہم نے اتنے دیکھے ہیں لوگ جن کے اندر حب دنیا ہے اور وہ امام کا نام بھی لیتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. ذرا ٹیسٹ لو پھر پتہ چلے گا. اچھا ہم کہیں گے وہ قوم بہتر ہے جس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے یا وہ قوم بہتر ہے جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ ابھی پردے پڑے رہنے دو، پردے پڑے رہنے دو. ابھی اگر پتا ہوتا نا کہ یہاں اسٹینمور آنے کے اندر 2 قاتل بیٹھے ہوں گے، اس کو نبٹ کے آنا ہے، پھر دیکھتے ہال میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ کہتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں گے. یہی ہے. ابھی یہ جو بیچارے جانے دے رہے ہیں نا یہ شاید غریب ہیں، یہ شاید ایجوکیٹڈ کم ہیں، لیکن یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت عجیب لوگ ہیں، بہت عجیب لوگ ہیں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے 42 آورس کا تقریباً انہوں نے سٹ ان کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا. ونٹر، عورتیں، بچے، سب لوگ آئے ہوئے تھے. 42 آورس تقریباً، اور سخت سردی کے اندر، اور عجیب طریقے سے ہوا تھا. یعنی ہم لوگ آڈیٹر ٹائپ کے لوگ ہیں، مثلا ہم لوگ ان ریلیز کے اندر بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ مثلا جب یہاں پہ کہیں گے نا آپ کو مثلا کوئی بات کہیں گے، آپ تو یہاں پہ نعرے لگانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، چونکہ آپ تو اپنی دوست کو اپنے آپ کو کیا نعرے لگا کے دکھاؤ گے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات دشمن کے سامنے بتانا ہوتا ہے کہ نہیں یہ اسٹرانگ ہے. دیکھو 36 آورس ہو گئے ہیں روڈ کے اوپر لیکن یہ جانے والے پبلک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں اور بہت ایموشنلی اس کو ایک پیک کے اوپر لے کے جاتے ہیں، تب وہ زور سے نعرہ لگاتا ہے. اور اس قوم کے ساتھ اس زمانے میں یہ عالم ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہنا ہے امام کے نام پہ بیٹھو گے یا نہیں، اب نعرہ لگاؤ اور پھر دیکھو پبلک کو. ایک زمانہ مجھے یاد ہے، مجھے 29 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، کراچی میں آئے ہوئے 16 ایئرز ہو گئے. ایک زمانہ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب نعرے لگاتے تھے نا تو ایک آدھ آدمی کو یوں کر لیتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک آدھ آدمی کوئی فیسٹ بنا کر ہوا میں یوں لے کے آ رہا ہے. ابھی بلیو می آئی ٹیل یو، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مرد عورت بچے فسٹ اسٹرانگ آسمان کے اندر اس طرح سے. ایک دفعہ نعرہ لگواؤ پھر دیکھو ان کی طاقت. اور ہم لوگ تو ابھی صاف کام یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پبلک ابھی جب نیگوشیشنز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ سے تو بعض اوقات گورنمنٹ کے نیگوشیٹرز کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو بیٹا یہ نہ سوچنا کہ یہ پبلک جانے والی ہے، تو ہم کہتے ہیں پبلک سے اب اپنی ول دکھاؤ. اس وقت جب نعرہ لگواتے ہیں پبلک کا ریاکشن بہت آسمان کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں 36 آورز بیٹھنے کے بعد 40 اتنا زیادہ ان کی ہمت، عجیب ہمت ہے. اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں لیکن ہمت ختم نہیں ہو رہی، ان کی ہمت بہت آسمان پہ. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شیطان کا حربہ کیا ہے؟ ڈسیپشن. کس بات کا ڈسیپشن؟ دنیا کی محبت کا ڈسیپشن. اچھا دنیا نے بچنا نہیں ہے, دنیا چیز بھی ذلیل ہے. ڈسیپشن یہ کرتا ہے شاید تجھے فائدہ دے گی, آج تک کسی کو فائدہ نہیں دیا ہے. اس کو کہتی ہے شاید تجھے فائدہ دے گی. اچھا کسی کو مزے دیتی ہے, ہاں مزے تو دیتی ہے لیکن مزے خراب بھی بہت کرتی ہے. وہ اس کو سکھاتا ہے نہیں تجھے ہمیشہ مزے دے گی. یہ ڈسیپشن ہے, اور یہ پورا سسٹم اسی ڈسیپشن کے اوپر چل رہا ہے, اور یہ شیطان کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے. اچھا اب ایک اور پرابلم بھی ہے, اب میں اس کو جلدی سے ختم کرنے کی طرف جاؤں چونکہ ہمیں ٹائم ختم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسیپشن بڑھتا ہے, جب یہ ڈسیپشن بڑھتا ہے تو انسان کے اندر ایک اور مصیبت آتی ہے. یعنی ظاہر کہنے کا مطلب یہ لوگوں میں آتی ہے, جو جہاں کہیں بھی یہ ڈسیپشن بڑھ جاتا ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ دین کے نام پر بے غیرتی آتی ہے. غیرت ختم ہو جاتی ہے, غیرت ختم ہو جاتی ہے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ. غیرت کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک آدمی کہتا ہے تو نے مجھے یہ کہا نا, میری غیرت کو للکارا تو نے. ایک آدمی کی غیرت ہوتی ہے اپنے لیے. ایک آدمی کہتا ہے تو نے میری پراپرٹی پہ پاؤں رکھا نا تو نے میری غیرت کو للکارا ہے. ایک آدمی کی غیرت ہوتی ہے پراپرٹی کے لیے. ایک آدمی کہتا ہے تو نے میری عورت کو دیکھا نا تو نے میری غیرت کو للکارا ہے. ایک کی غیرت ہوتی ہے عورت کے لیے. ایک آدمی کہتا ہے تو نے میرے نبی کے اوپر دیکھا بھی نا تو نے مجھے للکارا ہے. ایک انسان کی غیرت ہوتی ہے اپنے دین کے لیے. یہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. پراپرٹی کے لیے غیرت باقی رہتی ہے, اپنے نام کے لیے غیرت باقی رہتی ہے, عورت کے لیے غیرت باقی رہتی ہے, دین کے لیے غیرت ختم ہو جاتی ہے. یہ حب دنیا کا دوسرا مسئلہ ہے. جیسے حب دنیا میں پھنستا ہے, ایک تو کہ حجت خدا سے دور ہو جاتا ہے, حجت خدا کا ساتھ نہیں دے سکتا. نمبر 2 بغیرتی آ جاتی ہے. بغیرتی آتی ہے کیا مطلب؟ بغیرتی آتی ہے سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے, پبلک نہیں ہل رہی. بغیرتی, یہ بغیرتی آتی ہے. اچھا اب اس سے بھی بدتر ہوتا ہے, وہ کیا؟ حجت خدا کا دشمن ہو جاتا ہے. اچھا اس سے کیوں دشمنی کرتا ہے بھائی؟ اس نے کچھ لیا نہیں تم سے, اس نے کچھ تمہارا چھینا نہیں ہے, اس سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ ہماری روایت میں لکھا ہے بعض مرنے والے اللہ سے دشمنی پہ ختم ہوتے ہیں. حجت خدا سے بھی آگے چلا گیا, اللہ سے بھی دشمنی کر رہا ہے. تو اس میں روایت میں پوچھا کہ بھائی اللہ سے کس بات کی دشمنی کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ خدا ہے جو مجھے میری دنیا سے دور کر رہا ہے, اس لیے خدا سے دشمن ہوں میں. معاملہ تو حجت خدا کا تھا کہ بھئی حجت خدا نے مجھے کہیں بلایا ہے, میں نہیں جاؤں گا چونکہ میری دنیا چلی جائے گی. آخر مرتے مرتے کس سے دشمنی کرتا ہے؟ خدا سے بھی دشمنی کرتا ہے. اب پرفیکٹ شیطان ہے, پرفیکٹ شیطان ہے. کیوں؟ شیطان ہے جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حب الدنیا. اچھا اب ایک کام کرنا ہے, یہ کیسے سمجھ میں آئے حب دنیا ہے یا نہیں ہے, اور یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ ختم کیسے ہونی ہے. یہ 2 بہت عجیب ڈسکشنز ہیں. یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں ساری زندگی الاجل کر رہا ہوں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر حب دنیا میں پھنسا ہوا ہوں, میں امام کا ساتھ نہیں دوں گا, نعوذ باللہ تعالی. اب مجھے چیک کرنا ہے میرے اندر حب دنیا ہے یا حب دنیا نہیں ہے. اچھا اس کو میں کیسے سمجھوں؟ تھیوریٹیکلی اس کو مجھے سالو کرنا پڑے گا, پریکٹیکلی اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کروں. میں دنیا میں رہ رہا ہوں یا دنیا کے لیے رہ رہا ہوں؟ رہنا تو میں نے دنیا میں ہی ہے نا. دنیا میں رہتا ہوں اللہ کے لیے یا دنیا میں رہتا ہوں دنیا کے لیے؟ کس کے لیے رہ رہا ہوں؟ اچھا اب مجھے تو کرنا تھا کہ میں دنیا میں رہوں اللہ کے لیے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اللہ کے لیے؟ ایک طریقے سے جیسے ہی ٹکراؤ آتا ہے کس کو قربان کرتا ہوں؟ اس کا مطلب میں اس کے لیے رہ رہا ہوں. جیسے ہی کولیجن ہوتا ہے یا دنیا یا اللہ, کون جاتا ہے؟ جو جاتا ہے بس کام خراب ہو گیا, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب
پہلے دن سے اسٹریٹ فارورڈ کولیجن اور جاتا ہے؟ نہیں، پہلے دن سے نہیں جاتا، پہلے دن سے کمپرومائز آتا ہے. کیا ضرورت ہے پہلے وقت نماز پڑھنے کی؟ تھوڑا دیر سے پڑھ لیں گے، تو سے کمپرومائز. میں نہیں کہہ رہا آپ جو جماعت کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، کبھی ادھر لے جاؤ کبھی بعد میں کہو آپ نے تو پوری آرگنائزیشن کے اوپر اعتراض کر دیا. پرسنل لائف کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی پرسنل لائف کے لیے کہہ رہا ہوں. شروع میں کمپرومائز کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، اتنا پیسہ دینے کی بھی کیا ضرورت ہے، تھوڑا تھوڑا دے دیں گے، کوئی بات نہیں. 2 آدمی مر بھی جائیں تو کیا ہوا، بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، 2 اور مر گئے. کمپرومائز آہستہ آہستہ کمپرومائز اس کو ہیبیچول کرے گا. ہیبیچول کرنے کے بعد وہ دنیا کے لیے ہی جیے گا. اچھا چلیے ایک اور پیرامیٹر عرض کر دوں بہت تیزی سے. کون سی چیز ملتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، کون سی چیز ہاتھ سے جاتی ہے تو بہت افسوس کرتا ہے. مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں، فرض کر لیتے ہیں آپ کی اپنی ویلتھ کے اسٹیٹس کے حساب سے، آپ پتہ نہیں آپ کیا اسٹیٹس رہا ہو تو اس کے حساب سے مثلا فرض کیجئے مجھے لاس ہوا آج ایک بزنس کے اندر، پروپورشنلی کوئی بھی سوچ لیجئے، اس پہ زیادہ افسوس ہے یا آج کی صبح کی نماز قضا ہو گئی؟ کس پہ زیادہ افسوس کیا؟ اچھا یہ کس بات کی نشانیاں ہیں؟ حب دنیا، دنیا امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اچھا جیسی دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی امپورٹنٹ داستان خراب ہے، داستان خراب. پھر باقی باتیں حرف ہیں، عمل نہیں ہے، عمل نہیں. اچھا ایک اور مصیبت ہے حب دنیا کے اندر، بہت مصیبت ہے. حب محبت، اس کے لیے عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں حب الشیء یعمی و یصم. جو کسی بھی چیز کی محبت ہوتی ہے، اس کو میں کل اٹیچمنٹ کے اوپر لے کے جاؤں گا، کل میں اس کو اٹیچمنٹ کہوں گا، ٹھیک ہے. یہ جو کسی بھی چیز کی محبت ہوتی ہے یہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. جانتا سب کچھ ہے، جانتا سب کچھ ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. 5 منٹ آگے جا سکتے ہیں، یہیں پہ رکنا. ابھی آپ سوشل پریشر مت ڈالو. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجم. میں ہمیشہ آرگنائزرز کو کہتا ہوں اگر آپ مجھے 55 منٹس دو گے نا تو میں 51 پہ ختم کروں گا. کیوں؟ 4 منٹ کم لوں لیکن لوگوں کی اٹینشن باقی رہے، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، میں کبھی وقت سے آگے نہیں جانا چاہتا، کبھی نہیں جانا چاہتا. اگر یہاں پر اگر اشارہ بھی کر دیتے یہ یا آپ لوگ کہ نہیں ختم کرنا ہے، مجھے فوراً ختم کرنا تھا. ٹھیک ہے، ابھی میں ایک واقعہ سنانے کی خاطر یہ وقت لیا آپ سے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. چلیے ٹائم تو پھر بھی آگے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی جتنا بھی ایکسکیوز کر لوں، بہرحال وقت گزر رہا ہے. ایک آدمی تھا، ایک عباسی خلیفہ تھا، اس کے دور میں ایک عالم تھا. وہ عالم کورٹ میں نہیں آتا تھا، دربار میں نہیں آتا تھا. کہتا تھا نہیں علماء کو منع کیا ہے، کورٹس میں نہیں جانا چاہیے. بہت کہتا تھا تم آ جاؤ میرے پاس، نہیں آتا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو تم میرے پاس آؤ نا، میں تم کو چیف جسٹس بناؤں گا. کہتا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرو تم آفیشیل ڈیوٹی نہیں لینا چاہ رہے نا، میرے 2 فرینڈس ہیں ان کی تم ٹیچر بن جاؤ. کہتے نہیں اس کے لیے بھی کورٹ آنا پڑے گا، تمہارے بچے تو میرے گھر نہیں آئیں گے، مجھے کورٹ جانا پڑے گا، میں نہیں آؤں گا. بہت انسسٹ کیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا. بادشاہ کو غصہ بھی آیا، خلیفہ کو غصہ بھی آیا. یہ ٹرو اسٹوری ہے، اسٹوری ٹرو ہے ایکچولی. تو وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کہتا ہے یہ دونوں پوزیشنز لے گا. کہ ایک نہیں مان رہا، کہتا ہے دونوں لے گا، دونوں لے لے گا. کہتا ہے اچھا لے لے گا تو کیا کرنا ہے. کہتا ہے آپ مجھ پہ چھوڑو، میں اس کو صحیح کروں گا. کہتا ہے اچھا جاؤ. وہ گیا عالم کے پاس. کہتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے چیف جسٹس بنو؟ کہنے لگا نہیں. آپ کا دل چاہتا ہے پرنسس کے آپ ٹیچر بنو؟ نہیں. آپ چاہتے ہو آپ کی جان چھوٹ جائے؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں ایک دن کھانے پہ آ جاؤ، میں نے بادشاہ سے بات کر لی ہے، ایک دن آپ کھانے پہ آ جاؤ نا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، آپ اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے گھر، معاملہ ختم. عالم کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اتنا کمپرومائز صحیح ہے، ایک دن کھانا کھا لیتا ہوں باقی معاملہ ختم. اچھا وہ اس کو بلاتا ہے. اب کورٹ کے اندر کہتا ہے کہ ایسا کرو جو دنیا میں آج تک نعمتیں نہیں لائے ہوگے نا وہ بھی لے آؤ، سب لے آؤ. سب لا کے ڈھیر کر دیتا ہے.
ڈھیر کر دیتا ہے. شان و شوکت وہ آتا ہے, اس کے پیچھے گارڈز, آگے گارڈز, یہ کرو وہ کرو, دروازہ کھولو, جو دنیا دکھا سکتا تھا دکھا دیتا ہے. کھانا کھا لیتا ہے, گھر واپس جاتا ہے, شام کو بادشاہ کو کہلواتا ہے, کہتا ہے میں دونوں پوزیشنز لینے کو تیار ہوں. دونوں پوزیشن لے لیتا ہے. کاش معاملہ یہیں پہ ختم ہو جایا کرے نا تو پھر بھی اچھا ہے. میں جو کہا تھا حب الشیء یعمی و یسم, اس کی تنخواہ بنتی ہے بہت زیادہ تنخواہ, یعنی مجھے یاد نہیں 20,000 درہم دینار اس کی تنخواہ بنی تھی میرے خیال میں, بہت ہیوج, یعنی بہت بڑی پراپرٹی آپ 8,000 میں لے سکتے تھے اس زمانے میں. 20,000 بہت زیادہ ہے. تو وہ اپنے پیسے لینے آتا تھا. اس زمانے کوائنز ہوتے تھے, تو کوائنز ہوتے تھے, مطلب 1000 کی پاکٹس بنے ہوتے تھے, اس کوائن لیتا تھا. تو 20,000 کی لیتا تھا مثلا, گھر گیا, اگلے دن واپس آیا, اس بندے کے پاس جو پیسے دیتا تھا اسے کہنے کا یہ جو تم نے ایک کوائن دیا نا 20,000 میں ایک, یہ اچھا والا نہیں ہے. اس نے کہا میں دے دوں گا, لیکن کوئی 1,000 لے کے جاتا ہے نا, ایک کے لیے واپس نہیں آتا ہے. تو 20,000 لے کے گیا ہے اور ایک کے لیے واپس آیا ہے. کہتا ہے وہ لوگ کچھ بیچتے نہیں ہیں, میں نے دین بیچا ہے, پیسے پورے لوں گا. حب الشیء یعمی و یسم, اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں حجت خدا کے خلاف کھڑا ہوں, پھر بھی کھڑا ہوگا. حب الدنیا بہت گندی چیز, انسان کو ذلیل کر دے گی. اور کتنی ذلیل کرے گی, اب میدان کربلا دیکھو. یہ دنیا کے پجاریوں کی جگہ بن گئی ہے. دنیا کے پجاری جمع ہو گئے یزید کے ساتھ, عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اور عمر سعد کے ساتھ. سارے دنیا کے پجاری وہاں جمع ہو گئے. اور عالم کیا ہوا ہے, سید الشہداء خطبہ دیتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب سید الشہداء عاشور کے دن خطبہ دیتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا ہے جو مقتل کے اندر موجود ہے, جو مستندات کے اندر موجود ہے. سید الشہداء نے کہا تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے, تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں اس کو کیا سمجھاؤں, وہ یہ کہ کربلا میں کھڑے آنکھوں سے دیکھتے امام حسین کی آواز سنائی نہیں دیتی, اس کو پردہ غیبت میں سے امام کی آواز آئے گی؟ قطعا نہیں آئے گی. حب الدنیا, اور اگر کوئی حب الدنیا سے نکلے گا وہ قربانی دے گا. کوئی یہ نہ سمجھے یہ آسان راستہ ہے, نہیں, یہ قربانی کا راستہ ہے, یہ بہت سخت راستہ ہے. یہاں جو نکلنے کی کوشش کرے گا اس کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا, سید الشہداء کی طرح. سید الشہداء نے کربلا میں جسم قربان نہیں کیے ہیں, سید الشہداء نے جگر قربان کیے ہیں, جگر کے ٹکڑے لے کر آئے. کوئی جوان ہے جو علی اکبر کے برابر ہے؟ کوئی بچہ ہے جو علی اصغر کے برابر ہے؟ اور اگر میں جسارت کروں اور کہوں کوئی ہے جو مقدس ہونے میں بی بی زینب کی چادر سے بڑھ کر ہے؟ سید الشہداء نے سب کچھ قربان کر دیا نا, سب کا سب قربان کیا. ان ساری قربانیوں کا ایک وارث ہے, اور وہ وارث کون ہے؟ وہ وارث ہے جو گردن جھکا کر بازاروں اور درباروں میں جاتا رہا. کسی کے بس میں وہ نہیں تھا جو سید سجاد نے کیا ہے, کسی کے بس میں نہیں تھا. اور کتنا خوبصورت اس شاعر نے کہا ہے کہ سید سجاد بازاروں اور درباروں میں جا رہے تھے, ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں, گردن میں توق, اور اس نے کتنا خوبصورت کہا, سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو. یہ پاؤں ستون کعبہ ہے, یہ کعبہ کے ستون ہے یہ پاؤں, جن کو تم نے زنجیر باندھ دی ہے. اور میرے مولا ساری مصیبتیں برداشت کر رہے تھے. کیوں برداشت کر رہے تھے مولا, کیوں برداشت کر رہے تھے؟ اور میں اور آپ کس کے صدقے میں یہاں بیٹھے ہو. 11 محرم کا دن آیا, 11 محرم کا دن آیا. بس آخری روایت عرض کروں, 11 محرم کا دن
مخدرات کو، خواتین کو مقتل کے سامنے سے گزارا گیا. جب بیویوں کو مقتل کے سامنے سے گزارا گیا تو بیویوں نے آپ کو اماریوں سے گرا لیا. بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مولا ابوالفضل بغیر ہاتھوں کے زمین پہ کیسے آئے تھے، لیکن ذرا سوچنا زینب ام کلثوم بندے ہاتھوں سے اونٹوں سے کیسے نیچے آئی ہوگی. یہ مخدرات ایک ایک جنازے کے اوپر چلی گئیں. جنازوں پہ جا کے ماتم کرنا شروع کیا. عمر سعد یا شمر چوتھے امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سجاد خواتین سے کہو کہ یہاں سے چلیں. سید سجاد خاموش کھڑے رہے. اس لعین نے ایک کوڑا لے کر امام سجاد کی کمر پہ مارا. مولا کی کمر ذرا سی جھک گئی. اس نے کہا چلیں. امام سجاد خاموش رہے. اس نے ایک اور کوڑا مارا. امام خاموش رہے. اس نے بار بار کوڑے مارنا شروع کر دیے. بی بی زینب نے دیکھا. بی بی زینب نزدیک آئی اور کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. سید سجاد نے کہا پھپھی اماں آپ میرے بابا کی لاش پر جا کر ماتم کرے. سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا نام رہے گا. کسی نے کوڑے کھائے تو تم اور میں یا حسین کہہ رہے. سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. پروردگار جن لعینوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جو ان کے تمام ظلم کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہے تھے اور اب بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. شب جمعہ کی مغفرتوں کے حصول کے لیے اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.